تو یہ امریکہ میں تو مہنگائی ہے، امریکہ میں لیکن پاکستان والے بھی تیار ہو جائیں جناب۔ کیا خبر ہے شیرین آپ کے پاس؟ خبر یہی ہے کہ جی عوام مہنگائی کے لیے کہ نئے طوفان کے لیے تیار ہو جائیں، کہ مہنگائی کا طوفان تو پہلے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے پاس، اور وہ شدید ہو جائے گا، شدید ہو جائے گا انفارچونیٹلی، کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب ایک آدھ شرائط یا 1 سے 2 شرائط پر بھی بات کرتے ہیں تو اس کے بھی ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے شیرین کہ اب دیکھنا یہ ہوگا نا کہ 11 جو نئی کڑی شرائط ہیں، اب پاکستانی گورنمنٹ اس کے اوپر کیسا رسپانس کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم 2 شرائط مان لیتے ہیں یا 3 شرائط مان لیتے ہیں، لیکن وہ جو 2-3 شرائط بھی ہوں گی اس سے بھی انسان کی کمر ٹوٹ جائے گی، چونکہ مہنگائی اس سے اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ڈیفینیٹلی 11 تو وہ تو ایک آئی ایم ایف نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی آپ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہماری شرائط ہیں، ان کے بعد ہم کتنا بہتر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، کس پر عمل کر سکتے ہیں، کس پر ہم ڈو مور پہ حامی بھر سکتے ہیں، کس پر نہیں بھر سکتے حامی، یہ بڑا دیکھنے والی چیز ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جی نئے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا منصوبہ ہے۔ اب یہ کوئی آسان فگر تو نہیں ہے، فواد کوئی آسان سٹیٹس تو نہیں ہے۔ اب ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی فار ایگزامپل ایک تجویز ہے، صحیح ہے۔ اب پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے اگر 1727 ارب روپے وصول کیے جائیں گے تو پھر گیس ٹیرف کو بھی اگر اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں، بجلی کے نرخوں میں بھی اضافے کا پلان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے بہت سارے لوگوں کو اور اس طرح کا جو سینیریو ڈیولپ کرنا ہے تو پھر تو اس میں پھر معاشی لحاظ سے بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں بالکل وہ تو لگیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے باقاعدہ ایک رپورٹ بھی پیش کی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست رہنے اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے، یعنی کہ معیشت آپ کی سست روی کا شکار رہے گی آنے والے سال، اور اس کا الٹیمیٹلی جو امپیکٹ آئے گا وہ مہنگائی کے اوپر آئے گا، ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کا جو تنازع ہے وہ اگلے سال بھی پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی ایک تو پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپیکٹ کئی ممالک پر آ رہا ہے، جیسے پوری دنیا میں ہی آ رہا ہے۔ آپ نے بھی امریکہ کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے لے کر یہاں چائنا تک، چائنا سے لے کے پورا مشرق وسطیٰ، پھر آگے یورپ، سبھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا۔ یعنی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلا سال بھی ہے، یعنی مالیاتی سال ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا اور بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا۔ اسی وجہ سے کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تیاری کے لیے وزیر خزانہ پیچھے ہو گئے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب آگے ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتی ہے۔